درود پڑھیں باواز بلند. دعا ہے عزت والے دربار میں جتنے عزت دار آئے ہو، سلطان کربلا کی کریم ماں کسی کو خالی دامن نہ جانے دے. دعا ہے جو اس پاک دربار میں عزاداروں کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، پردہ احدیت میں رہنے والے سیدہ کے آخر بیٹے کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ان میں سے کوئی ہاتھ خالی دامن واپس نہ. جو ذہنی طور پہ رزق لینے آئے ہو، اولاد لینے آئے ہو، عزت لینے آئے ہو، یقیناً اللہ نے اس دروازے کے سوا کوئی دروازہ بنائے نہیں جہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہوں. پردے میں جتنی مائیں بہنیں یقیناً 3 پردہ دار ان میں آ کے بیٹھتی ہیں. دعا ہے جو ذہنوں میں حاجات لے کے آئے ہیں، دعاؤں کی راتیں ہیں. آج 8 محرم ہے، اختتام پذیر ہے، رواں دواں ہے اختتام کی طرف عشرہ محرم. ان راتوں میں جتنا ہو سکے اپنے آرام کو ترک کر دیا کرو. یہ بڑی قیمتی راتیں ہیں. زندگی شبیر پہ قربان ہونی چاہیے. میں بات شروع کر دی ہے آج کی، اجازت ہے نا بھائی جناب؟ میرا دل ہے کہ ایک موضوع آپ کے لوہے قلم پہ لکھو. لوگ کہتے ہیں یہ صحابہ کی فضائل نہیں پڑھتے، ایسی کوئی بات نہیں. میں نے کبھی انتشار والی بات نہیں کی ممبر سے. علی کے دشمن پہ اگر لعنت کرنا انتشار ہے تو مولوی سمجھتا رہے، کیونکہ جب تک چھٹے بادشاہ نے چوتھے امام سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ مولا اللہم صلی اللہ، پڑھ لو درود جس کی زبان ہے یار، کوئی بری بات تھوڑی ہے. سمجھ نہیں آتی کہ بندوں کو درود کے لیے بھی محنت کرنا پڑتی ہے، تو مجلس میں آنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ جن پہ اللہ درود پڑھے اور بندہ نہ پڑھے تو بندے کو گرے بان میں جھانکنا چاہیے میں بیٹھا کس جگہ پہ. صلی اللہ محمد میں. آپ جی چوتھے بادشاہ سے یہ بات سننا، میں 4 مصرے کہوں، آپ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں جاتے. یاد رکھیں جتنے بھی امیر ہو امارت گھر چھوڑا کرو، یہاں پہ غریب بن کے بیٹھا کر، پھر پتہ چلتا ہے بطول کا بیٹا کتنا بڑا امیر ہے. اس نے کہا مولا نماز کی طرف جانے کی نیت کیا ہے؟ توجہ ہے نا؟ بادشاہ فرماتے زیارت کی. یار یہ خشک بات نہیں ہے، نتیجہ اتنا بڑا ہے اس کا. اس نے کہا مولا نماز ادا کیسے ہوتی ہے؟ چوتھے بادشاہ فرماتے ہم پہ درود پڑھنے سے. چلو یار کسی کو تو سمجھ آئی ہے، کوئی تو میرا اپنا بیٹھا ہی ہے. اس نے کہا مولا قبول. بادشاہ فرماتے ہمارے دشمن پہ لعنت کرنے سے. توجہ ہے کہ بلا آپ ہمارے دشمن پہ؟ تو جب اللہ کا کیا ہوا سجدہ بھی محمد والے محمد کے دشمنوں پہ لعنت کیے بغیر پورا نہیں. بابا جی میں پوری دنیا میں تو نہیں، خیر ملک سے باہر کافی ممالک میں حاضری ہوتی ہے. پورے ملک میں 14 نے ایک عزت دی ہے، وقار دیا ہے. رائے علی عمران نام کو ایک عزت دی، ان کی مہربانی. چاہے تو پتھر کو عزت دار کر دے، میری اوقات ہی نہیں ہے. لیکن میں ایک بات کے نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آج کے اس دور میں کچھ بندے توہین سمجھتے ہیں ذکر میں بولنا. مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، میں کتابوں کے انبار دکھا سکتا ہوں. چونکہ ہمارے کانوں میں وہ طہارت نہیں، ورنہ ہمارے کانوں کے روزانہ پردے پھٹ جائیں جتنی داد فرشتے علی کے ذکر پہ دیتے ہیں. مجھے یہاں پہ روز محنت کرنا پڑتی ہے، سوچتا رہتا ہوں ان کے حوالے بات کروں نہ کروں.
پتہ نہیں اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں یا کوئی انہیں بٹھا گیا ہے، میں نہیں ابھی تک فیصلہ کر سکا۔ لوگ فیس بک پہ لکھتے رہتے یہ جب دیکھو بارڈر پہ ان کالے کپڑے والوں کا رش ہے، پوچھے تو کہاں جا رہے؟ جی کربلا جا رہے ہیں۔ سارا سال کربلا، اس ہاتھ والے بھی اگر ماؤں نے بتایا کہ علی ولی اللہ واجب ہے، حسین کو سلام کرنا ثواب ہے تو نوکر پہ راضی رہنا، انہوں نے کہا جب دیکھو کوئی مہینہ ہی نہیں، حد ہو گئی، اللہ کے گھر جانے کا بھی کوئی مہینہ ہے؟ توجہ ہے؟ انہوں نے کہا جب جی چاہے کربلا، کبھی 4000 کبھی 10,000۔ یہ کربلا میں ہے کیا؟ اب چونکہ فیس بک کی بات تھی تو جواب دینا نوکر کی ذمہ داری تھی۔ میں نے کہا مولوی صاحب خام خواہ پریشان ہو رہے، گنتی بھی آپ کو نہیں آتی، حسین کی طرف سلام کرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے شروع ہوتی ہے۔ سلامت رہو۔ میں نے کہا زندگی شبیر پہ قربان ہونی چاہیے، اگر دل پہ دستک ہو تو پھر نوکر سمجھنا، جس نے بزرگ ہو بھائی بیٹا سمجھنا، حسین کو سلام کرنا، اور میں بھی یقیناً دعا گو ہوں۔ میں نے کہا زندگی شبیر پہ قربان ہونی چاہیے اور قبر کی منزل ذرا آسان ہونی چاہیے۔ قبر کی منزل ذرا، جس کی زندگی قربان ہونی چاہیے وہ اظہار کرے گا، قبر کی منزل ذرا آسان ہونی چاہیے۔ کس پرواز میں نتیجہ لے جائے گا آپ کو، یہ تو آپ کے اٹھتے ہاتھ ہی بتائیں گے۔ زندگی شبیر پہ قربان ہونی چاہیے اور قبر کی منزل ذرا آسان ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کربلا مرنے سے پہلے جا رہے ہیں اس لیے، ارے کبریا سے جان اور پہچان ہونی چاہیے۔ تھوڑی سی کیا بات ہے یار، آپ جی ہو، سلام ہے اٹھے ہوئے ہاتھ، یہ معیار ہے آپ کا۔ میرا تو دل کچھ اور تھا لیکن باتیں آگے آئیں، آپ کا استقبال پڑا ہے۔ دیکھیں اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، توجہ ہے بھائی جان۔ اگر ہم یہاں محمد والے محمد کا ذکر کرتے ہیں تو یہ مشترکہ وسیلہ ہے مخلوق اور خدا کا، چونکہ اللہ نے کہا مجھ تک وسیلے سے پہنچنا، جب وہ وسیلے کے بغیر یا علی یعنی کہ قرآن اس کا ہے، سینہ کس کا ہے؟ بولو نا یار، رسول کا، کلام اس کا ہے، زبان کس کی ہے؟ اچھا ابھی تک اللہ دیکھا نہیں؟ یہ جو چوپا انہوں نے دیکھ لیا ہے، میرا انہوں نے دیکھ لیا ہوگا، کوئی بڑی بات نہیں ان کے لیے۔ سنا ہے، ایک حدیث پڑھوں، رسول فرماتے ہیں کان توحید کے لیے، آنکھیں رسالت کے لیے، دل ولایت کے لیے۔ سلامت رہیں جو ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، چلو۔ یعنی کہ کان، بندوں نے کہا کہ سرکار کان توحید کے لیے؟ بادشاہ فرماتے ایک دن میں نے آدم سے پوچھا تھا اللہ دیکھا؟ اس نے کہا نہیں، سنا ہے۔ یا علی، دل ولایت کے لیے۔ اب بات یہاں بھی پریشانی کی ہے، کان آنکھیں رسالت کے لیے، کان توحید کے لیے، دل ولایت کے لیے۔ بندوں نے پوچھا سرکار کان توحید بلند، کان اس کے لیے، رسالت آنکھیں اور دل؟ بادشاہ فرماتے اس کی وجہ ہے کہ کان بند ہو جائیں تو بہرا کہا جاتا ہے، آنکھیں اندھی ہو جائے تو اندھا کہا جاتا ہے، اور اگر دل بند ہو جائے تو مردہ کہا جاتا ہے۔ بادشاہ فرماتے یاد رکھنا، اگر ولایت پہ ایمان نہ ہو تو بندہ مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ ولایت اتنی اہمیت کی معامل ہے۔ آباد و شاد رہو، ہاں ہاں سلامت رہیں، سارے بازو بلند کر کے ہے ادھر ہی۔ اچھا یہ ساری بارش آپ پہ ہوئی ہے؟ آج مزاج بدلے ہیں، میں نے بڑا قیمتی موضوع پڑھنا تھا، چلو ارادہ بدل دیا ہے، پھر انشاءاللہ سے ہاں، چونکہ ایک صحابی ہے اس کا مجھے فضائل پڑھنا ہے۔ یہ شہید ہو گیا تھا رسول کی زندگی میں،
آپ جی رسول کی زندگی میں شہید ہوئے تھے، پھر اگر آگے سنو تو پھر دوبارہ بھی یہ اٹھائے، لیکن اٹھنے والوں کے لیے اٹھائے، جو خود نہیں اٹھ پا رہے، ہاتھ نہیں اٹھا رہے، تو ان کے لیے کیا اٹھے گا؟ چونکہ مجبوری ہوتی میری بھی۔ اللہ مفت میں بھی جو اس طرح کے فضائل نہیں لے سکتا، میں نہیں سمجھتا کیا معاملہ۔ چلو سناتا ہوں، اتنا بڑا نعرہ لگایا، چلو جتنے 12-14 سمجھ رہے ہیں ان کے سلام کرتا ہوں، لیکن 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ مولوی کی اپنی مرضی ہو نا تو کہتے جی درخت سے اللہ بولا ہے، کبھی اس نے شک کیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ کبھی نہیں شک کیا، لیکن اب میں بتاتا ہوں۔ لوگوں نے نا ایک اسلام آباد میں عشرہ محرم تھا، تو اب پتہ نہیں کیسے کیسے گروہ بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اللہ تو بدن نہیں رکھتا، بدن نہیں رکھتا تو چہرہ نہیں رکھتا، چہرہ نہیں رکھتا تو زبان نہیں رکھتا۔ توجہ رکھنا یار، یہ سٹائل صرف شہباز شریف کو جچا ہے، علامہ اقبال کے بعد۔ یہاں پہ ایسے بیٹھا کر تاکہ آنے کا مقصد پورا ہو، یہاں پہ بالکل گداگر ہو کے بیٹھا کر۔ میں منت کرتا ہوں یہاں پہ مقدر داؤ پہ مت لگایا کرو، اگر یہاں انکار ہو جائے پھر اللہ بھی کچھ نہیں دیتا۔ یہاں پہ گداگر فقیر بن کے بیٹھا کرو۔ اب جیسے ہی وہ پمفلٹ میرے ہاتھ پہ، انہوں نے کہا جی زبان ہی نہیں رکھتا، بولتا کیسے ہے؟ اس کی دلیل میں نے 4 مصرے کہے ہیں کہ جب اپنے راز کو زہرا کا لال کھولتا ہے۔ چلو 4 5 10 چلو ماتمی ہاتھ ہیں بیٹھے، میں مطمئن ہوں کوئی تو حسین کو سلام کرنا ثواب سمجھتا ہے۔ جب اپنے راز کو زہرا کا لال کھولتا ہے، حیا کی آنکھ میں غیرت کا پانی کھولتا ہے، حیا کی آنکھ میں غیرت کا پانی کھولتا ہے، اور سینا کی نوک سے شبیر نے بتایا ہے بدن بغیر خدا اس طرح سے بولتا۔ ایک سلام ہے، اٹھے ہاتھ، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام ہے یار۔ حسین کی مہاراجی رکھے، حسین کی مہاراجی، یہ معیار ہے آپ کا، حسین کی مہاراجی رکھے۔ لو کوئی دیر نہ ہو جائے۔ نام ہے نبی کے صحابی کا اخنف، لکھ لینا جناب اخنف۔ اب میں مکالمہ شروع کروں گا، سمجھ گئے تو پھر بول لینا، نہیں تو 2-4 بندوں کی بیداری کی خاطر شروع کر رہا ہوں۔ ہاں سارے نہیں، سب معیار پہ نہیں اترے، لیکن اخنف میرے نبی کا صحابی ہے۔ نبی خطبہ دیتے، یہ بڑی توجہ سے سنتا۔ ایک دن رسول نے کہا زانو پہ حسین کو بٹھا کے، فرمایا یہ جو میرے زانو پہ ہے، یا یہ میں کر رہا بدلو اس کو، ہاں میک بدلو، درود پڑھ لیں بابا سے بلا۔ آپ جی سلامت رہیں۔ یہ میرا دل پتہ نہیں کتنی بار توڑتے ہیں، میں بھی تو نوکر بن کے کھڑا ہوں نا ان کا۔ ہاں نوکر ہی سمجھ لینا، ذاکر سمجھنا نہیں سمجھنا۔ آپ جی ہیں سلامت رہیں۔ تھوڑا تھوڑا بولنا بھی چاہیے بندے کو، اگر گھر سے آئے نا تو ذکر سن کے تھوڑا سا اظہار کرنا چاہیے کہ میں بھی حسین کو سلام کرنے کے لیے آیا بیٹھا، ورنہ کوئی ایک بندہ ربائی پڑھے اور میں بتاؤں کہ حسین کے ذکر پہ واہ واہ کیسے کی جاتی ہے، اس میں غصے والی بات نہیں ہوتی، یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی۔ یا تو بندہ بولے ہی نا بازار میں بھی گھر میں بھی، تو سارا مدبر پنا ادھر دکھائے تو پھر دل دکھتا ہے۔ جیسے ہی رسول نے کہا نا جو میرے زانوں پہ ہے، جو اس کا صحابی ہوگا، جو اس کی طرف سے شہید ہوگا،
اس کا مقام سب سے بڑا ہوگا. توجہ رکھنا یار, آپ مجھے دیکھنا, مجھے ایسی باتوں سے کبھی فکر نہیں ہو. ہاں, جیسے ہی یہ سنا, یہ اخنف غور سے یہ باتیں سنتا رہتا تھا. اس کے دل میں عشق حسین پیدا ہو گیا. اس نے سوچنا شروع کیا کہ رسول خود بیٹھے ہیں, سانوں پہ حسین کو بٹھاتے ہیں, اور حسین کی تعریف خود کرتے ہیں. اللہ جانے حسین کے صحابہ کا مرتبہ کیا ہے. بات ذہن میں ٹھہر گئی. وقت گزر گیا. اب یہ جہاں جہاں حسین جاتے ان کے پیروں کی مٹی لیتا, سر میں سجاتا. ہوئے ہوئے, اب اس سے آسان لفظ میں کہاں سے لے آؤں. وقت گزرا. ایک جنگ میں اسے بھی شمولیت کرنی تھی. رسول نے اسے بلایا, فرمایا جنگ میں ساتھ چلو. اب یہ چلا, اپنی باری پہ میدان میں پہنچا. اس نے ایک یا دو کفار کو جہنم بھیجا, اسے زخم لگے, یزین سے زمین پہ آیا. اس کا سر رسول نے زانوں پہ رکھا, اس کے چہرے سے مٹی صاف کی. مٹی صاف کر کے کہا اخنف مبارک ہو, آدم سلام کر رہا ہے. توجہ توجہ, میں بات عجیب کرنے جا رہا ہوں. جو چپ ہے وہ چپ ہی رہے, اب بہتر ہے. جو بول رہا ہے میری اسی کے ساتھ بات ہے. اس نے, بادشاہ نے جیسی مٹی صاف کی, فرمایا جنت انتظار کر رہی ہے, نبی سلام کر رہے ہیں, لیکن اخنف میں تیرے چہرے پہ کوئی حسرت دیکھ رہا ہوں. توجہ رکھنا یار, توجہ. چلو جتنے آئے ہو میں اسی کے ساتھ بات کرتا ہوں. یہ تمہارے چہرے پہ میں کوئی حسرت دیکھ رہا ہوں. اخنف کہتا مولا آپ سے کوئی بات چھپی تو نہیں, اب سانسیں بھی آخری ہیں, جانے والا ہوں, اظہار کر کے جاتا ہوں. رسول فرماتے بول کیا کہنا چاہتا ہے. قدم چوم کے کہتا بس ایک حسرت تھی کہ دشت عاشور کے سجدے میں عبادت ملتی. دشت عاشور کے سجدے میں عبادت ملتی. اس سعادت سے بڑی مجھ کو سعادت ملتی. اس سعادت سے بڑی مجھ کو سعادت ملتی. کہتا دل کی حسرت تھی فقط کرب و بلا کے اندر, مجھ کو شبیر کے قدموں میں شہادت ملتی. شکر گزار ہوں آپ کا, بڑی مہربانی. مجھ کو شبیر کے, بابا جی ممبر پہ ہوں, اگر ایک لفظ اپنی طرف سے کہوں تو گنگا ہو کے ممبر سے اتر جاؤں. رسول فرماتے اخنف پہ پریشان کیوں ہے, تمہاری حسرت نے حسین کی چوکھٹ پہ سجدہ کر دیا ہے. توجہ رکھنا, مہربانی کرنا یار. اس نے کہا مولا آپ کی بنائی دنیا کا دستور ہے, جو ایک بار مر جائے چلا جائے پھر حشر میں آنکھ کھلے گی, اور میں نے سنا ہے کہ کربلا حشر سے پہلے ہے, اور میں جا رہا ہوں. بس کہنا تھا. اس نے 3 بار کہا کہ اب میں جا رہا ہوں, زندگی ختم ہو رہی ہے. بادشاہ فرماتے چشمے الماس ہو اب کون بجھائے گا تمہیں. میرے پاس لفظوں کا فقدان تھا, میں تھوڑا سا ترجمہ. چشمے الماس, چمکنے والی آنکھ, چشمے الماس ہو, اب کون بجھائے گا تمہیں. پھر سے ایک وقت محمد سے ملائے گا تمہیں, پھر سے ایک وقت محمد سے ملائے گا تمہیں. لے کے ایک بار شہادت ابھی سو جا اخنف, میرا وعدہ ہے کہ شبیر بلائے گا تجھے. آپ جی سلامت رہو یار, میرا وعدہ ہے. آپ جی میرا وعدہ ہے. یا علی, سارے مل کے بازو بلند کر کے حیدری, میرا وعدہ ہے. اس نے کہا مولا میں مرنے کے بعد حسین بلا لے گا. یا علی سلامت رہو. اس کے چہرے پہ نا تھوڑی سی پریشانی تھی, لیکن رسول کہہ رہے تھے, خوش بھی ہوا. اس نے کہا مولا واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے حسین موقع دے گا. رسول فرماتے فکر کی بات نہیں, کاتب تقدیر ہے وہ. اس سے آسان لفظ میں کہاں چلا. رسول فرماتے فکر کی بات نہیں, کاتب تقدیر ہے وہ. موت کے خواب الجھ جائیں تو تعبیر ہے وہ. موت کے خواب الجھ جائیں تو تعبیر ہے وہ. رسول فرماتے اپنی قدرت سے وہ قانون بدل سکتا ہے, کیونکہ آدم نہیں اخنف میرا شبیر ہے وہ.
اللہ سلامت رہے. آپ حسین کی مرضی رکھیں, اٹھے ہوئے ہاتھوں پہ 14 رزق رکھیں. اب یہاں پہ بات آنکھیں بند ہوئی, جہاں دفن ہونا تھا اخنف دفن ہو گیا. آپ جی سلامت رہیں, جہاں دفن ہونا تھا ہو گیا. جب سعید نے گھوڑا چھوڑا ہے, حسین آخری سجدے سے پہلے, اب منت ہے, اب میں پوری ذمہ داری سے بات کرنے جا رہا. حسین نے آخری سجدے سے پہلے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں خطے پہ جا اور یہ کلمات پڑھ. جولی پھلانا یار, منت میں نے پہلے کر دی ہے, یہ ایک ایک لفظ کی ذمہ داری ہے. حسین نے فرشتے سے کہا فلاں خطے پہ پہنچ. فرشتہ پہنچا, اس نے اس خطے پہ کھڑے ہو کے کہا اذ نادہ ملککم یا اخنف یا انجز موحدوں کا ابن رسول اللہ وہی تو غریب و بین الادائے فی تف کربلا. فرشتہ کہتا اخنف قبر سے باہر آ, تجھے حسین بلا رہا ہے. حیدری. اخنف قبر سے باہر, اخنف قبر سے کفن لپیٹ کر باہر. اس نے کربلا کی جانب دوڑنا شروع کیا. اب اس جملے کے بعد دیکھتا ہوں یقیناً جتنے ماتمی بیٹھے ہو, کوشش کرتا ہوں آپ کے معیار پہ اترو کہ ہر ہاتھ حسین کو سلام کرے. یہ بھاگ رہا تھا کربلا کی طرف. یا اسرائیل نے کہا بات تو سن, اتنا شہادت سے پیار کرتے ہو, پہلے محمد کی طرف سے شہید ہوئے, اب حسین کی طرف آ گئے ہو. اخنف کہتا راستہ چھوڑ, پہلی شہادت سے رضی اللہ ہوا تھا, بلائے سلام ہونے آیا. کیا بات ہے یار, سلام ہے, سلام ہے. اٹھے ہوئے ہاتھ کو حسین کی ماں رزق دے کر اٹھائے. اب جیسے ہی پہنچا, تاریخ کہتی ہے پیچھے والے بھی, اس نے حسین کے, اب میں 4 مصرے نہ کہہ دوں ہے کہ کیوں نہ احمد تیری جوتی کے تلے عرش رہے, اس کے یعقوب سا عاشق ہے تابی تیرا. تابی اسے کہتے جسے رسول کو دیکھا نہ ہو, اس کے یعقوب سا عاشق ہے تابی تیرا, اور دل میں رہتا ہو اگر جس کے حسین ابن علی, موت کے بعد بھی اٹھتا ہے صحابی تیرا. سلامت رہو حسین کی ماں. اب یہاں پہ بات بڑی قیمتی ہے. یہ سیدھا پہنچا جہاں خیام تھے, تاریخ کے 7 چکر خیمے کے لگائے. اندر سے آواز آئی نانے کے صحابی آگے ہو. وہ حسین انتظار کر رہا ہے. سیدھے پہنچے, حسین کو سلام کیا. حسین نے بھی کہا نانے کے صحابی جلدی سے وعدہ پورا کر, وقت نہیں ہے. یہ کفن لپیٹ کر کربلا کے میدان میں آیا. اب چونکہ بنی امیہ کے بچے ہوئے, میں بچے ہوئے اکثر کہتا ہوں کہ حسین کے آنے تک کافی مارے جا چکے تھے. 9 لاکھ فوج آئی تھی, لیکن شام واپس 80,000 گئی ہے. میں ذمہ داری سے بات, میں عالیہ کے خطبے کی زمانہ سے بات کر رہا ہوں, آگے چل کے بات کروں گا. اب اس بات کو سمجھ لینا, اور میں آپ پہ راضی, 14 آپ پہ راضی ہوں. اب اس نے کفن لپیٹ کر میدان میں قدم رکھا. یقیناً یہ موضوع ایسے ہی سن سکتے تھے آپ. شکر گزار ہوں آپ کا یار, چونکہ پتہ نہیں کتنے سال مجھے لگے ہیں. میں ہر اس عزادار کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے پوری توجہ کی اس پہ. اب انہوں نے کہا اے آنے والے, موت سے اتنا ڈر گیا ہے, پہلے ہی کفن اوڑھ رکھا ہے. اور انہوں نے کہا کیسا خوف؟ انہوں نے کہا میں کفن اوڑھ کے اٹھا ہوں لحد اپنی سے. اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے یار, منت کرتا ہوں, میں کفن اوڑھ کے اٹھا ہوں لحد اپنی سے. پھر بلا خوف سے کیسے میں قضا دیکھوں گا, اور میری آنکھوں نے محمد کو بہت دیکھا ہے, اب میں شبیر کی آنکھوں میں خدا دیکھوں گا. سلامت حسین کی مہاراجی نے جیسے وعدہ پورا کیا. تھوڑی سی آواز بڑھانا ہے. بسم اللہ سردار. جیسے وعدہ پورا کیا,
یا خیام سے 6 مہینے کے بچے کی آواز آئی، بابا میں بھی میدان آنا چاہتا ہوں، 2 لفظ سنو، چونکہ فضائل میری اوقات نہیں تھی جتنا بڑا آپ نے سنا ہے، لیکن میرا دل ہے اس شہزادے کے بھی دکھ سن لو۔ پتہ نہیں کیسی نایاب اولاد ہے بی بی رباب کی، ویسے تو تقابل نہیں ہے، جسے دیکھو وہی کمال پہ ہے، لیکن ایک 4 سال کی، ایک 6 مہینے کا۔ حسین فرماتے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہیں، بس دیکھا نا حسین نے، آخر تو علی ہے۔ حضرت من اللہ اپنی آنکھوں پہ ناز کیا کرو یار، محبت حسین کے آنسو آ جاتے ہیں۔ حسین آئے، دیکھا تو شہزادہ زمین پہ، فرماتے اصغر بڑی جلدی ہے میدان جانے کی۔ کہتے بابا 6 مہینے ہو گئے انتظار کرتے ہوئے اسی وقت کا، اب لے چلنا، ایسے پانی مانگوں گا جیسے دادی حق مانگنے گئی تھی۔ جتنے مات میں بیٹھے ہو منت کرتا ہوں، سوائے غم حسین کے کسی غم میں رہو۔